السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں تیسرے پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ آل عمران میں 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 63 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے پورا واپس لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک کافروں پر غالب رکھوں گا، پھر بالآخر تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر اس دن میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ پھر جو لوگ کافر ہوئے میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ انہیں ان کا اجر پورا دے گا اور اللہ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ یہ بات آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر یہ علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے آؤ اپنے اپنے بیٹوں اور اپنی اپنی عورتوں کو بلا لیں اور ہم خود بھی آئیں، پھر گر گرا کر اللہ سے دعائیں مانگیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ بے شک یہی بیان سچا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور بے شک اللہ ہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا یہ 14واں رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 63 تک۔ آیت نمبر 55 پہ غور کیجئے، انی متوفی کا، وفات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا کا پورا لے لینا، یعنی موت آ جانا، لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے پورا کا پورا اٹھا لینا۔ تو یہاں یہ معنی کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا آسمان میں اٹھا لیا ہے، یا پھر ایسا کریں گے آگے پیچھے، جیسے رافعوں کا ہم آپ کو اٹھانے والے ہیں تو ہم نے اٹھا لیا، اور پھر اس کے بعد متوفی کا ترجمہ بعد میں کریں، پھر ہم آپ کو موت دینے والے ہیں۔ تو دونوں معنی ہو سکتا ہے، حقیقی معنی اور اصلی معنی۔ تو اگر حقیقی معنی مراد لیں گے جو وفات ہے تو بعد کا ہوگا، اور اگر مجازی معنی مراد لیں گے پورا کا پورا اٹھا لینا، تو اللہ نے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، پھر وہ 2 فرشتوں کے سہارے سیریا کی راجدھانی دمشق کے اندر اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور گنبد وہ آج بھی موجود ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 59 میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ لیکن غور اگر کریں تو آدم علیہ السلام اللہ کہلانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام کے پاس نہ ابا ہے نہ امی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو امی ہے، پھر بھی لوگ دھوکہ کھا گئے کہ یہ اللہ ہیں، نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اگر واقعی یہ کیٹیگری ہے کہ باپ کا نہ ہونا یا ماں کا نہ ہونا اللہ ہونے کی دلیل ہے، تو بدرجہ اولا آدم علیہ السلام اللہ بننے کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ ابو ہے نہ امی ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کے لیے ہو جا تو وہ ہو گئے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا ہو جا تو وہ ہو گئے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو نشانی ہے وہ ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت مباہلہ ہے۔ مباہلہ یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ سب لوگ جمع ہو جاؤ اور ہم لوگ جھوٹے جو ہیں اس کے لیے بد دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو،
اور سچے لوگوں کی زندگی میں ان کی موت ہو جائے۔ عیسائی لوگ جو نجران سے آئے ہوئے تھے 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ لوگ تیار نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور اگر بد دعا کر دیں گے تو ان کا نقصان ہو جائے گا۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔